میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی فتاوی کی روشنی میں اور علماء اہل سنت کی روشنی میں دف اور یہ بھی چھن چھن کے ساتھ جائز نہیں. اور میں ایک بالکل پکی بات کر رہا ہوں آپ کے سب کے سامنے کہ آئندہ کبھی کسی کوئی بھی ہو سن لیجئے آپ سن لیجئے میری بات کو. آپ کے متعلق تو بڑی باتیں آئی ہیں اور بھی آپ نے میرے آلات کی شان میں گستاخی کی ہے مدینہ شریف کے اندر مجھے پتہ ہے. آپ سن لیجئے آئندہ جس کو بھی دف والے کو ساتھ بلانا ہو تو مجھے نہ بلائیں. پہلے آپ کو وہ حدیث پاک سنا دیں. ممکن ہے بہت سو کا عقدہ حل ہو جائے, ذہنوں کی الجھن حل ہو جائے اور کئیوں کی ضرورت علمی پوری ہو جائے. نوٹ کر لیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون سی؟ صحیح بخاری. حدیث صحیح ہے اور بخاری شریف کی کتاب العیدین. کون سی کتاب؟ کتاب العیدین میں حدیث آئی ہے اور راوی اس حدیث کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں. اب اس سے بڑی سند تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ اور کتاب صحیح بخاری کی ہو اور حدیث اسناد میں بھی صحیح ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا, ہمارے پڑوس کے انصار کی 2 بچیاں گھر میں, ہمارے گھر میں یعنی بیت نبوت میں انصار کے تاریخی نغمات گا رہی تھی. یوم بعاث ایک تاریخی دن تھا جب لڑائیاں ہوئی, جنگیں ہوئی, ایک سلسلہ تھا تو ان میں انصار کے ان قبائل کو فتح ہوئی. تو وہ اس کی یاد میں کچھ اشعار, نظمیں, ترانے لکھے ہوئے تھے. پاکیزہ کلام تھا, تاریخی بہادری کا کلام تھا, جرت اور شجاعت کے بارے میں. اور انصار کی بچیاں وہ دف کے ساتھ اسی طرح جیسے بچوں نے پڑھا آقا کا نعت کا کلام, تو وہ فرمایا ام المومنین نے کہ وہ پڑھ رہی تھی, گا رہی تھی. تو غنیان, دف پر گا رہی تھی وہ کلام. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اندر تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام بھی خود گھر میں موجود تھے اور سن رہے تھے. ایک کونے میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک داخل ہوئے تو غالباً ان کی نگاہ آقا علیہ السلام کی موجودگی پر نہیں پڑی. داخل ہوتے ہی انہوں نے بچیوں کو دیکھا کہ دف پر وہ پڑھ رہی ہیں, گا رہی ہیں. تو دیکھتے ہی ان کے چہرے اقدس کا رنگ کچھ متغیر ہوا اور سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر کچھ ناپسندیدگی کا اور رنج کا کچھ اثر ظاہر ہوا. جب یہ ظاہر ہوا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہچانا اور دیکھتے ہی میں نے عرض کیا ابا جان یا صدیق اکبر رضی اللہ, یہ پروفیشنل گانے والی نہیں ہیں. میں نے عرض کیا یہ پیشہ ور گانے والی نہیں ہیں, انصار کی بچیاں ہیں اور یوم بعاث کے نغمے جنگ کی یاد میں گا رہی ہیں. آپ نے یہ بات سن کر جواب دیا کہ یہ دف, یہ آلات, سخت لفظ بولا, سخت, اور یہ رسول اللہ کے گھر میں. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یہ دف اور یہ آلات رسول اللہ کے گھر میں بجائے جا رہے ہیں, مزامیر. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اس وقت تک ان کی نگاہ آقا علیہ السلام پہ نہیں پڑی تھی کہ آقا علیہ السلام خود بھی موجود ہیں. اگر پڑ جاتی تو وہ کبھی بھی یہ جملہ نہ بولتے کہ آقا علیہ السلام موجود ہیں, تو خاموش رہتے, پاس ادب ہوتا, یا آقا علیہ السلام ہی سے دریافت کرتے. سپونٹینیسلی ایک ریئیکشن ظاہر کیا.
جب آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کا یہ جملہ سنا تو جہاں تشریف فرما تھے بول اٹھے. آقا نے فرمایا یا ابا بکر لکل قوم عید وہذا عیدنا. فرمایا ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے. آج ہمارا